السلام علیکم جی۔ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ ایران نے آج 4.5 لاکھ افغانیوں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ پچھلے دنوں سے شروع تھا ایران کے اندر بھی، لیکن آج جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق 4.5 لاکھ افغانی مہاجرین کو ایران سے لات مار کر نکال دیا گیا ہے، اور بولا گیا ہے کہ نمک حرامو اپنے ملک میں واپس جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان میں کیا ہے ان سالوں میں، اور جتنا پاکستان نے ان کی وجہ سے نقصان اٹھایا ہے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، پورے ویسٹ کے ساتھ ہم نے جناب ایک قسم سے کولڈ وار لڑی ہے۔ امریکہ جیسی سپر پاور سے ہم نے پنگے لے لیے، ادھر سے ہم امریکہ کی کبھی سپلائی بند کر دیتے تھے، اور بھی بہت معاملات ہوتے رہے امریکہ کے۔ آپ آج بھی بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ہر چیز کا جو ہے وہ بلیم پاکستان کے اوپر ہی ڈالتے ہیں کہ پاکستان تھا جس کی وجہ سے ہم افغانستان میں ناکام ہوئے، ورنہ ان طالبانوں کا نام و نشان مٹا دیا جانا تھا وہاں سے۔ یہ گوریلا وار ان کو کرنا سکھائی کس نے تھی؟ ہر بات اب دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے ان پر کتنے احسان تھے، اور انہوں نے بدلے میں کیا کیا ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل پریشر کے باوجود چائنا سے بات کی کہ چلے جی ان کے پاس جتنے قدرتی وسائل ہیں آپ ان میں ان کی مدد کیجئے، کوئی گیس کیا وہاں سے اگر کوئی ذخیرہ دریافت ہوتا ہے، یا پیٹرول ڈیزل کے کچھ معاملات جو بھی، یعنی کہ ان کے وہاں پر پہاڑوں کے اندر جتنا بھی کچھ ہے، یا ان کی زمین میں جتنی بھی مدنیات پائی جاتی ہیں ان کو نکالنے میں چائنا ان کی مدد کر رہا تھا، اور ان کو اس کے بدلے میں کافی سارے ویپنز اور انفراسٹرکچر میں بھی ان کی مدد کی جانی تھی کہ اچھی ان کو بلڈنگز بنا کر دی جائیں، ان کی جناب سڑکیں بہتر ہو جائیں، یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی کام تھا افغانستان کے اندر وہ سارا چائنا نے کرنا تھا۔ ان کا یہ جتنا بھی کانٹریکٹ وغیرہ کروایا تھا اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا، اور پاکستان ہی ان کے لیے یہاں تک محنت کرتا رہا، لیکن جو کچھ انہوں نے پاکستان کو سلا دیا، ارے نمک حرامو آپ نے نمک حرامی کرنی بھی تھی تو اگر آپ میں کوئی 10% بھی کوئی آپ میں کوئی سیانہ بندہ ہوتا، یا آپ کے اندر کوئی جناب کوئی دماغ نام کی کوئی چیز اگر موجود ہوتی، تو کم سے کم پہلے وہ پھل تو کھا لیتے، اس کے بعد نمک حرامی کرتے، پاکستان سے احسان فراموشی کرتے، احسان کا بدلہ جو آپ نے چکانا تھا کہ پاکستان کو جتنے بھی نقصان پہنچانے تھے وہ آپ پہنچا لیتے۔ انڈیا جیسے ملک کے اندر جہاں پر جناب اسلام و فوبس کی بھرمار ہے، جہاں کی حکومت مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، جو اقلیتوں پہ ظلم اور بربریت بھارت کے اندر ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ نے سر عام یہ اعلان کرنا تھا جی ہم ان سے مدد لینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے مدد کون سی پھر بھی آپ کی کر دی، آپ کے ان حرام اور پٹھانوں کو ادھر ایک پٹھان کے ذریعے کھانا کھلا دیا، یہی مدد تھی۔ ادھر عرفان پٹھان نے ان کی کرکٹ ٹیم کو جناب ایک شیے پہ بلا لیا تھا، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ باقی راج ایسی بدترین انٹیلیجنس جو موساد کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف ورک کرتی ہے دنیا میں اگر کوئی انٹیلیجنس، تو وہ جناب انڈین رو ہے، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ مل کر پاکستان میں وارداتیں ڈالنی تھی تو اس حد تک اگر آپ نے گرنا بھی تھا تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کر لینا چاہیے تھا، کم سے کم پہلے وہ ڈیولپمنٹ تو پوری ہونے دیتے۔ دنیا میں اپنا کوئی نہ کوئی جناب جس کو ہماری لوکل لینگویج میں بولتے ہیں قد کاٹھ، تو وہ کوئی اپنا تھوڑا قد تو بنا لیتے، اس کے بعد جو بھی کرنا تھا چلو کرتے، تو شاید آپ کا کوئی منصوبہ صحیح بھی رہ جاتا، کوئی آپ کے لیے جناب کوئی دنیا میں تعلقات آپ کے خراب نہ ہوتے اس حد تک۔ لیکن آپ نے جلد بازی کی کیونکہ آپ شیطانی راستے پر تھے۔ جو مسلمان کا راستہ ہوتا ہے، جس طرح کا آپ نے یہ جو بیس بنایا ہوا ہے اپنا کہ آپ بڑے مومن ہیں اور آپ نے شریعت نافذ کر رہی ہے، آپ نے تو خدا کے ساتھ بھی ایک طرح سے دھوکہ کی ہے کہ آپ جناب دعوے دار تھے کہ ہم افغانستان کے اندر شریعت نافذ کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جناب دیوبند کی کون سی شریعت ہے دنیا میں؟ فرقہ واریت والی شریعت ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہاں پر، اور جو کچھ آپ باقی قوموں کے ساتھ وہاں پر کرتے ہیں وہ کس سے بھولا ہوا ہے، اور یہ کس نوعیت کی شریعت ہے کہ جہاں پر جناب آپ شریعت کے کون سے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا آج تک کسی نے سنا ہے کہ
افغانستان کے اندر چوری ہوئی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی نے سنا ہے آج تک کوئی ویڈیو ریلیز کی گئی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی۔ تو ان کی شریعت بھی کوئی اپنی نوعیت کی تھی۔ وہ کافی سال پہلے سلیم صافی صاحب نے ان پر بڑے ڈیٹیلز میں ویڈیو لوگز کیے تھے، کہ جن کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو موجودہ طالبان ہیں یہ جناب پرانے طالبان نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہر قوم کی ایوولوشن ہو جاتی ہے یا اس میں ایک بدلاؤ آ جاتا ہے، کہ جو موجودہ کرسچنز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں جناب وہ پرانے کرسچینٹی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، وہ تو کافی لبرل ٹائپ لوگ ہیں۔ تو سیم اسی طرح سے یہ جو موجودہ طالبان بھی ہیں یہ پرانے والے طالبان نہیں تھے، وہ ملا عمر کے دور والے، کہ جو جناب حق کی خاطر، کہ اسامہ ان کے پاس تھا اور اس کو نہ دینے کے لیے جناب امریکہ جیسے سپر پاور سے لڑ بھیڑے، ان میں اتنا دم ہم کو ہی نہیں تھا۔ یہ تو جناب پہلے پاکستان کی سہولت کاری تھی، اور کچھ ممالک نے ان کو، چائنا نے بھی اگر ہیلپ کی تھی ان کے کچھ گروپس کو، تو پاکستان کی وجہ سے ہی کی تھی، کیونکہ وہ امریکہ کو شکست دینا چاہتے تھے۔ تو یہ تو جناب پہلے بھی انہی ممالک کی وجہ سے ان کو اچھے ویپنز اور پیسہ ملتا رہا، تو ان کو جی لت پڑ چکی ہے۔ جو سیدھی بات ہے، یہ جنگجو ٹائپ لوگ ہیں، ان کو بس لت پڑی ہوئی ہے، کہیں سے پیسہ آ جائے اور اس کے لیے انہوں نے مرنا مارنا ہوتا ہے، باقی ان کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ جب ان کے وہاں سے وہ امریکہ والے واپس جا رہے تھے تو یہ بے وقوف لوگ وہ جہازوں میں جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو یہ پنکھوں میں جا کے گھس گئے تھے، ادھر ان کی کٹی ہوئی لاشیں ملی تھی۔ ایسے کوئی کھر دماغ لوگ ہیں یہ، تو عقل نام کی تو چیز ان میں ہے نہیں۔ تو یہی ہے کہ انہوں نے جناب پاکستان جیسے ملک سے پنگا لے لیا، جس نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ سب سے پہلے اسی کے جناب یہ آستین میں گھس کر کاٹنا شروع کر دیا ان آستین کے سانپوں نے۔ تو پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں بھی وہ 12,000 کے قریب تھے، یہ جو پاکستانی پاسپورٹ پہ جناب سعودیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ابھی فی الحال تو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بعد میں ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ صرف شروعات ہے، آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں اب ان کی جو ذلت و رسوائی ہوگی، اور اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ موجودہ ان کی طالبان حکومت خود ہے، کہ ان کو جناب یہ منظور نہیں تھا کہ ٹی ٹی پی کو یہ کنٹرول کرے، پاکستان کے اندر جناب دہشت گرد وارداتیں کروانا یہ بند کروائیں، بلکہ ان کی شریعت تو پاکستان میں آ کر جناب بوم پھاڑنا ہی صحیح ہوتی تھی، خودکش ادھر آ کے پھٹتے ہیں ان کے۔ انہوں نے یہاں پر اب وہ شریعت نافذ کرنی تھی جو سو کولڈ شریعت انہوں نے اپنے ملک میں کی ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ، وہ ایک گیدڑ تھا وہ جناب کسی اونٹ کے اندر گھس گیا، اسے کافی گھنٹے لگ گئے جناب وہاں سے باہر نکلنے میں، تو بعد میں باقی جانوروں نے جب وہ مرے ہوئے اونٹ کو کوئی چیرا پھاڑا تو پھر وہ وہاں سے باہر نکلا۔ تو جناب اس سے پوچھا گیا کہ جناب کیا ہوا آپ کے ساتھ، تو اس نے بس ایک ہی نصیحت کی تھی، اس نے کہا اپنے سے بڑے کے ساتھ کبھی بھی پنگا نہ کرو۔ تو وہ بات ہے کہ جناب میں مثال کو تھوڑا گھما پھرا کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اصلی الفاظ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ اب یہ فیملی بھی لوگ ہوتا ہے میرا، تو اس وجہ سے بس جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور یہ کوئی جناب ان کا پہلے بھی کوئی قوم سیدھا نہیں تھا، ان کو پاکستان نے سہارا دے کر رکھا تھا، اور انہوں نے جب پاکستان کو کاٹا ہے تو اب اس کا ان کو نتیجہ ابھی بھی مل رہا ہے، اور آنے والے وقت میں مزید ملتا رہے گا۔